رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بھائیوں، دوستوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، آج کے جمعہ میں ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اور ایک مسلمان، ایک مومن، اس کا آل رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پچھلے جمعہ میں بعض احباب نے کچھ اعتراضات کیے تھے۔ میں اس لحاظ سے کہ اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا لہجہ سخت ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات آدمی جذبات میں وہ بات کہہ دیتا ہے جو اسے زیب نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کو گواہ بنا کے اور اپنے آپ کو
ایک طالب علم سمجھ کے یہ بات کہنے پہ میں مجبور ہوں کہ جو میں نے الفاظ کہے وہ البتہ ہو سکتا ہے الفاظ وہ چناؤ غلط ہو، لیکن جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کائنات کے جتنے مرضی علماء وہ میرے ساتھ بٹھا لیے جائیں، کوئی ایک عالم بھی میری اس بات کو غلط انشاءاللہ نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے، سچی بات کڑوی ہوتی ہے، سچی بات سننے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ اس معاشرے میں رہتے ہیں جو رسمی معاشرہ ہے، جو سال میں جن کا ایمان رمضان میں جاگتا ہے، جن کا ایمان محرم میں بیدار ہوتا ہے، جن کا اسلام ربیع الاول میں زندہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام تو پورا سال کا ہے، 24 گھنٹوں کا ہے، اور پورے مہینے کا ہے، پوری زندگی کا ہے۔ ہم لوگ کہانیاں قصے سننے والے اور اس کو پھر عقیدہ بنانے والے یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان کیا کہتا ہے۔ ہم تاریخ کے اوراق ان کے واقعات کو لے کے مذہب بنا لیتے ہیں، مسلک بنا لیتے ہیں۔ مسلک، منہج اور راستہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، باقی سارے فرقے ہوتے ہیں اپنے اپنے اماموں اور اپنے اپنے علماء مفتیوں کے پیچھے لگ کے اپنے ایسے عقائد بناتے ہیں کہ جن کا نہ شریعت میں وجود ہوتا ہے، نہ قرآن کریم میں ان کا حکم ہوتا ہے، نہ حدیث رسول میں حکم ہوتا ہے۔ صرف واعظین کو سن کے جن کو نہ پورا علم ہے۔ میرے نزدیک اتھینٹک بات، پکی بات یہ قرآن کریم ہے یا حدیث رسول ہے۔ تاریخ میں غلطی ہو سکتی ہے، مورخین وہ امتی ہوتے ہیں، لکھنے والے ان میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرا ایمان ہے اس کتاب میں اور فرامین رسول میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہم اہل بیت رسول کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے امام آل رسول میں پیدا ہوئے ہم ان تمام کا احترام کرتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کی خواہشات کے مطابق بولیں، ہم لوگوں کی خواہشات کو اپنے واعظ میں اپنی تقریر کا حصہ بنائیں۔ ہم نے وہی بیان کرنا ہے جو سچ ہے، اللہ رسول کو منظور ہے۔ ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں اہل بیت کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ پہلا میں نقطہ آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ یہاں اہل بیت سمجھا جاتا ہے نبی کائنات، فخر موجودات، سرور کونین، والی بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو۔ میں تمام احباب کے سامنے پوری جرت کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ یہ میں چیلنج کے الفاظ میں کہتا ہوں، دنیا جہان کا کوئی عالم لائیں، قرآن کریم میں اہل بیت بیویوں کو کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اہل بیت بیوی کو کہا گیا ہے، اولاد اس کے تحت آتی ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو باہر نکال دیتی ہے اور صرف اولاد کو اہل بیت مانتی۔ وہ آیت جو سب سے زیادہ یہ فرقہ پرست مولوی، ذاکر، ملا پڑھتے ہیں، وہ آیت سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے، 12-22 ہے۔ اس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے پلیدگی دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں پاکیزہ کر دے، پاک کر دے۔ اس سے پہلی آیات اور بعد والی آیات وہ ساری ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔
اولاد کا تذکرہ نہیں ہے. پورے قرآن میں میرا دعویٰ ہے، کوئی ہو سکتا ہے کسی کے پاس علم ہو، میری تقریر سننے والے، میرے واعظ کو سننے والے، اس خطبے کو سننے والے، میں چیلنج کے انداز میں کہتا ہوں پورے قرآن میں کہیں بھی اہل بیت اولاد کے لیے استعمال نہیں ہوا قرآن کریم میں. ہاں حدیث رسول میں آتا ہے. قرآن کریم میں جو سب سے میرے لیے محترم کتاب ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جسے اس کتاب پہ یقین نہ ہو. اس کتاب پہ ہر بندے کا یقین ہے. اور یہ قرآن کریم جہاں بھی اہل بیت کا تذکرہ آیا ہے وہ بیویوں کے لیے آیا ہے، اولاد کے لیے نہیں آیا. اولاد کے لیے علیحدہ حدیث آئی ہے جسے حدیث قصا کہتے ہیں کہ نجران کے کچھ عیسائی آئے، وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے لگے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، تعالوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ اپنے گھر والوں کو بلاؤ، اپنی بیویوں کو بلاؤ، اپنی جانوں کو بلاؤ. عیسائی بھی آئے، مسلمان بھی آئے، یہ نبی بھی آئے، عیسائیوں کے پادری بھی آئے. ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کر لیں، اللہ پہ اللہ کی لعنت کریں جھوٹوں پر. تو پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، علی المرتضیٰ کو بلایا، چادر کے نیچے لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. قرآن میں کہیں اہل بیت نہیں آیا اولاد کے لیے، نہ حضرت علی کے لیے، نہ حسن حسین کے لیے، نہ فاطمہ کے لیے. قرآن میں علیحدہ لفظ آئے کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ پردے کے بارے میں کہ اپنی بیویوں سے کہو اے نبی، اپنی بیٹیوں سے کہو، عام مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھنیاں لے لے. حدیث میں آیا ہے اولاد کے لیے بھی، حضرت علی کے لیے بھی، حسن حسین کے لیے بھی، اور فاطمہ الزہرا کے لیے بھی. قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی اولاد اور اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو، اپنے حسن حسین کو اللہ سے مانگ کے اہل بیت بنوایا. اصل ہے بیوی آپ کی 11 بیویاں وہ ہیں اصل اہل بیت. ان کی جو آگے نسل چلی وہ بھی اہل بیت، ان کی نسل آگے اہل بیت. میرا ایمان ہے جیسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، اللہ نے پوری دنیا میں ابراہیم کے گھرانے کو چن لیا، پھر ابراہیم کے گھرانے میں سے اسماعیل کے گھرانے کو چنا، پھر اس میں سے اللہ نے علاقوں کو دیکھا تو مکے کا علاقہ چنا، پھر وہاں سے عبد مناف کے گھر کو چنا، پھر وہاں سے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے عبداللہ کے گھر کو چنا. اللہ نے مجھے زمین کے لحاظ سے بھی خاندان کے لحاظ سے بہترین بنایا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم اہل بیت کے فضائل کے کون منکر ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا کون محب اہل بیت؟ یہ عاشق کا لفظ جو کہتے ہیں عاشق اہل بیت، میرے بھائی یہ لغت کے لحاظ سے بھی غلط. عشق کا معنی ہوتا ہے جنسی خواہش رکھ کے محبت کرنا، جو زنا کی صورت میں ہوتی ہے. اور محب کا لفظ آیا، حب اللہ کا لفظ آیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت کا لفظ آیا ہے، کہیں قرآن میں نہ کہیں حدیث میں عشق کا لفظ نہیں آیا. ہمارا معاشرہ ہے وہ رسمی معاشرہ، ہر بندہ لکھتا عاشق رسول، عاشق اہل بیت. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپنی ماں کا عاشق ہوں؟ کوئی بندہ؟ کوئی کہتا ہے اپنے باپ کا عاشق ہوں؟ کوئی کہتا ہے بھائی کا عاشق ہوں؟ کوئی کہتا ہے بہن کا عاشق ہوں؟ کوئی کہتا ہے استاد کا عاشق ہوں؟ کوئی کہتا ہے شاگرد کا عاشق ہوں؟ یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ زنا کاری کے لیے، ناجائز تعلقات کے لیے. پھر اس تعلق کو چھپانا پڑتا ہے،
یہ میری معشوقہ ہے. نہیں، لفظ استعمال کریں محبت رسول. محبت رسول، محبت رسول لفظ استعمال کریں، کہیں عشق رسول استعمال نہ کریں. حب اللہ و حب الرسول، حب اہل بیت، یہ لفظ ہے. اپنی طرف سے عشق کا لفظ استعمال کیا. اس پہ بھی میرا چیلنج ہے، دنیا جہان کے سارے مناظرین آ جائیں، کوئی قرآن حدیث میں سے عشق کا لفظ استعمال کرنا مجھے بتائے. یہ فارسی لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا. جب عربی فارسی کے ساتھ مل گئی تو وہاں عشق رسول کا لفظ آ گیا. یاد رکھیے، محبت کے 17 معنی ہوتے ہیں. 17 معنی. اس محبت میں ایک عشق کا لفظ بھی آتا ہے کہ جس میں شرح عقیدہ طحاویہ، ایک بڑی کتاب، اس میں معنی لکھے ہیں محبت کے. ان میں ایک معنی عشق کا بھی لکھا ہے. عشق کہتے ہیں ایسی محبت کو جس میں جنسی خواہش ہو، زناکاری شامل ہو. تو محب رسول ہے عاشق رسول، محب اہل بیت ہے عاشق اہل بیت. سب سے بڑے گستاخ تو وہ ہیں جو عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں. عاشق رسول نہیں، محب رسول. سب سے پیارے کلمات جو اللہ قرآن میں نازل کرتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے ہیں. کسی صحابی نے اپنے آپ کو عاشق رسول نہیں کہا، کسی تابعی نے، اہل بیت میں سے کسی نے. اور بڑے بڑے امام، بڑے بڑے سلسلہ امامیہ کے، اہل تشیع کے بڑے 12 امام، امام علی علی مقام علی رضی اللہ عنہ، امام علی مقام حضرت حسن رضی اللہ عنہ، امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ. کتنا پیار کا لہجہ ہے کہ اہل بیت ہیں، میرے نبی کے لخت جگر ہیں، ان کا خاندان ہے، ان کے نواسے ہیں، ان کا داماد. ہمارے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ شاید قیامت کے دن انہی کلمات کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے. پھر ان کے بیٹے علی زین العابدین، پھر ان کے بیٹے امام محمد باقر، پھر ان کے بیٹے جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، پھر علی رضا، پھر امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد غیابت کبریٰ والے. یاد رکھیے ان میں سے کسی نے اپنے آپ کے لیے عشق رسول کا یا عشق اہل بیت کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہ لفظ جو امام استعمال نہ کریں، رسول استعمال نہ کریں، اللہ استعمال نہ کرے، صحابہ استعمال نہ کریں، تابعین، تبع تابعین، اماموں میں سے بڑے بڑے امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحاح ستہ والے بڑے بڑے امام، کسی نے بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. جب انہوں نے استعمال نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں محب رسول کے اپنے ساتھ عشق کا لفظ، عاشق کا لفظ لگا لیں. اصطلاحیں غلط بنا دی گئی. گستاخی خود کرتے ہو اور الزام ہم پہ لگاتے ہو. جب سچی بات نہ ہو پھر الزام تراشی ہوتی. مزہ تب ہے جب دلائل کی گفتگو ہو، دلائل سے گفتگو ہو. الفاظ کا چناؤ کبھی غلط ہو بھی جاتا ہے. اللہ کے فضل سے دنیا جہان کے مناظرین آ جائیں، میرے ساتھ اس لفظ پہ بحث کریں کہ عشق کا لفظ جائز ہے کہ نہیں. سب سے بڑی گستاخی تو وہ ہے جو ان ملاؤں نے گلی محلوں میں لکھوا دیے کہ عاشق رسول. ممبروں پہ بیٹھتے ہیں جھوٹ بولنے والے، اہل بیت کا نام لینے والے اور ساتھ عاشق کا لفظ لگانے والے. اور جو لفظ تکریم کے لائق نہ ہو میرے محمد کی آل کے ساتھ لگایا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت کے لیے اور تھوڑے سے لفظ محب اہل بیت کہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے. اور اس سے بھی بڑی گستاخی کہ نبی کی ازواج کو اہل بیت میں سے نکال دیا. اصل اہل بیت نبی کی بیوی ہوتی. 11 بیویاں ہیں. ان بیویوں میں سب سے پہلی بیوی جن کے آگے نسل چلی ہے وہ حضرت خدیجہ طیبہ طاہرہ مقدسہ رضی اللہ عنہا. ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خدیجہ آخری عمر تک آپ ان کی سہیلیوں میں گوشت بانٹتے، تحفے بھیجتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ تو جی فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے کیا پتا ہے، خدیجہ نے میرے اس وقت ساتھ دیا جب لوگ سارے منکر تھے. میں باہر سے مار کھا کے آتا، گالیاں کھا کے آتا،
خدیجہ مجھے حوصلہ دیتی ہیں، اپنی ساری دولت اللہ کے لیے رسول کے لیے لگا، سب سے پہلی بیوی۔ پھر فرمایا کہ کائنات کی پچھلی امتوں میں بہترین عورت حضرت مریم، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی وہ ہیں، اور اس امت کی حضرت خدیجہ ہیں۔ پھر دوسری بیوی دوسری حضرت سودا، تیسری حضرت عائشہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پہ ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت ہے باقی کھانوں پہ۔ سرید کسے کہتے ہیں کہ گوشت اور شوربے میں روٹی ڈال کے جس کا ذائقہ بہترین ہو، یخنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یخنی میں آپ اگر ڈال لیں روٹی کے ٹکڑے تو اس کا مقابلہ کوئی بھی کھانا نہیں کر سکتا، کہ پورے گوشت کی جو اصل ہے مک وہ اس کھانے میں آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھانوں پہ سرید کی فضیلت۔ اور پھر فرمایا اپنی باقی بیویوں کے بارے میں، اللہ نے فرمایا یہ مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیوی ہیں، اگر یہ اچھی نہ ہوتی اللہ کبھی بھی اپنے رسول کو ایسی بیویاں عطا نہ کرتا۔ میرا اللہ غیرت والا، میرے رسول غیرت والے، اور میرے رسول کی بیویاں غیرت والی۔ یاد رکھیے غیرت مندوں کو غیرت مند بیویاں ملتی ہیں، بے شرموں کو بے شرم بیویاں ملتی ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ نے اصول بنا دیا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ، اور برے مردوں کے لیے بری عورت۔ میرا رسول پاکیزہ، ان کی بیویاں بھی پاکیزہ، اہل بیت پاکیزہ، آگے جو اولاد دی وہ بھی پاکیزہ۔ قیامت ہو سکتی ہے نبی کے گھر پہ اہل بیت پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ پھر آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں فاطمۃ الزہرا کے بارے میں فرمایا۔ پھر نبی کی 4 بیٹیاں، قرآن بھی کہتا ہے بنات کا، ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، پھر حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ 4 بیٹیاں، 3 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، ایک آپ کی وفات کے بعد 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ فوت ہوئی۔ آپ جب فوت ہونے لگے تو حضرت فاطمہ کو بلایا، قریب کیا، حضرت فاطمہ رونے لگ گئیں، پھر پاس بلایا، پھر ہنسنے لگ گئیں۔ بعد میں جب آپ فوت ہوئے تو پوچھا حضرت عائشہ نے کہ رسول اللہ کیا فرما رہے تھے؟ آگے سے فاطمہ کہتی ہیں لاڈلی بیٹی، یہ واحد بیٹی جو رہ گئی تھی، باقی تو زندگی میں فوت ہو گئی تھی، مصائب سے میرا رسول کی زندگی بھری ہوئی۔ 3 بیٹے دیے اللہ نے، تینوں فوت کر لیے۔ یہ اللہ کے رسول کا نصیبہ ہے، بیٹا کوئی نہیں، لیکن قیامت تک کوئی ایسا نہیں جو میرے محمد کی شان کا مقابلہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بیٹیوں والے کبھی نہ گھبرائیں کہ بیٹا نہیں ہے، اور جب اللہ عزت دینے پہ آتا ہے تو کائنات مل جائے اس عزت کو روک نہیں سکتا۔ نام اللہ کا باقی بس۔ ابو لہب آپ کا تایا، 2 بیٹے، آج قرآن میں پھٹکار ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اور نبی کا کوئی بیٹا زندہ نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا۔ تو یہ بیٹوں کی وجہ سے نسل نہیں چلتی، ہاں خواہش کر سکتے ہیں، خواہش کر سکتے ہیں، جیسے ابراہیم نے کی، جیسے زکریا نے کی۔ اللہ جو جن کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ اس مجمع میں تمام افراد کے اللہ بیٹے عطا فرمائے۔ نرینہ اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ پیغمبروں نے ہمیشہ بیٹے ہی مانگے۔ بیٹیاں رحمت ہیں اور بیٹے بھی رحمت ہیں، برکت ہیں۔ اللہ جن کی اولاد ہے نرینہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، بیٹے بیٹیوں کی اللہ پاک ان کی زندگیاں آسان فرمائے۔
ان کے اللہ پاک ان کے مقدر اچھے فرمائے۔ پھر آپ وہ پوچھنے لگیں کہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا فاطمہ تو زہرا کہنے لگی، مجھے بلایا تو کہنے لگے یا فاطمہ میں بہت جلد اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور محبت اتنی ہے کہ ساتھ ہی گھر ہے، جہاں آج روضہ رسول ہے نا اس طرف ہے مسجد کے اس طرف روضہ رسول، تو جہاں آپ کا روضہ ہے حضرت عائشہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت علی کا گھر، بیٹی کو ساتھ ہی رکھا ہے۔ تو وہاں جاتے فاطمہ اٹھتی، بوسہ دیتی، گلے سے لگاتی، اپنی جگہ پہ بٹھاتی، رسول اللہ کے گھر آتی اپنے میکے میں۔ والد گرامی کو میں نے لوگوں کے لیے رسول اللہ ہیں، ان کے لیے والد دوہرا تعلق ہے، اور یہ کتنے فضیلت کی بات ہے فاطمہ الزہرا کے لیے کہ اس گھر میں پیدا ہوئی جس گھر میں اللہ کے فرشتے وہی لے کے آتے ہیں، جیسا کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے، اور جہاں لیٹے ہوئے ہیں صرف دنیا میں 2 جگہ ہیں جو باعث فخر ہیں، ایک کعبۃ اللہ ہے خانہ کعبہ، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں میرے رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑی مقام کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے، وہ اہل بیت کی تعریف تو اللہ نے کر دی ہے، میں اور آپ کریں نہ کریں۔ اور جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ آتی، آپ اٹھتے، ماتھے کا بوسہ لیتے، گلے سے لگاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ تو اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کریں کہ یہ محمد کریم کا یہ شیوا ہے، کبھی نفرت مت کریں کہ بیٹیاں اپنا رزق خود لے کے آتی ہیں۔ یاد رکھیے اپنا بیٹیاں کوئی کسی کو نہیں پالتا، کوئی یہ مت سوچے کہ میں اپنی بیٹی کی تربیت ومن ابغضنی ابغض اللہ، فاطمہ کو جس نے غصہ چڑھایا اس نے محمد کریم کو تکلیف دی، اور من آزاہا فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کریم کو تکلیف دی، اور جس نے محمد کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ہمارے لیے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں کہ اگر فاطمہ الزہرا سے کوئی محبت نہ رکھے اس کے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ کیوں؟ وہ محمد کریم کا نطفہ ہے، ان کا جگر گوشت ہے۔ فاطمہ تو مجھ سے بہت جلدی بچھڑ کے چلی جائے گی، میں چلا جاؤں گا۔ تو فاطمہ رونے لگ گئیں، پھر پاس بلایا، فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، میں اللہ کے پاس جاؤں گا، تیری وفات سب سے پہلے ہوگی۔ اور 6 ماہ نہ گزرے تھے یہ فاطمہ اپنے باپ کے فراق میں روتی تھی رسول اللہ کے۔ اطابت انفسکم ان تحسبوا علی رسول اللہ التراب، اے صحابیو، اے انس، اے علی، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ پہ مٹی ڈالو؟ اتنی باپ سے محبت۔ اسی غم میں 6 ماہ کے بعد فاطمہ اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں اور 2 لختے جگر چھوڑ کے جاتی ہیں، جو ہمارے ایمان کا نمونہ ہے۔ کائنات میں کون ہے جو حسن و حسین سے محبت نہ رکھے اور پھر مومن بھی کہتا ہے؟ ان سے محبت تو ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ اکبر کہ رسول اللہ ایک ران پہ حسن کو بٹھاتے، دوسری پہ حسین کو بٹھاتے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے، لوگ آپ کی اقتدا میں، نماز اللہ کے لیے ہے، ادھر سے حسن یا حسین میں سے ایک بھاگ کے آیا، رسول اللہ کی کمر پہ چڑھ گیا۔ رسول اللہ اپنے نواسے کی وجہ سے سجدے سے نہ اٹھے، کہیں نواسے کو تکلیف نہ ہو۔ ان کو کون ہے جو ان سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے؟ وہ تو ایمان سے خالی ہے دل۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ہم ان سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ اختلاف حسن حسین سے نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ اختلاف ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حسن و حسین کے نام پہ مذہب کو گڑا ہے، جنہوں نے تاریخ کو دین بنا لیا۔ ہمارے نزدیک، ایک مومن کے نزدیک
دین صرف قرآن کا نام ہے یا محمد کریم کے فرامین کا نام؟ جھوٹے قصے سنا کے کربلا کے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، رسول کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اصل میں دھوکہ دیتے ہیں. جھوٹے قصے پر گھڑ کے اہل بیت کے نام پہ صحابہ کو گالیاں، نبی کی ازواج کو گالیاں، اور یہ کہا جائے حوالے کا میں ذمہ دار کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اللہ کے فضل سے جو بات کرتا ہوں اس کی دلیل ہے. یہاں تک کہا کہ نبی کے بعد صرف 4 بندے مومن رہے، باقی مرتد ہو گئے. اور نام بھی بتا دیتا ہوں: سلمان فارسی، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود اور بلال حبشی. بعد نے کہا ابو ذر. 4 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے. اور کربلا کے جھوٹے واقعے سنا کے لوگوں کے ایمان خراب کرنے والے، یاد رکھیے میرے حسین مظلوم، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم، کہ گھر سے بلا کے مارا گیا، خط لکھ لکھ کے. خط کون لکھنے والے ہیں؟ جو آج پیٹنے والے. حوالے کا میں ذمہ دار، نہ کسی کو گالی ہے نہ برا بھلا کہتا ہوں. جائیں تاریخ کے اوراق اٹھائیں کہ علی زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے، واحد بیٹا ہے جو بچا تھا، کربلا میں بیمار تھے. بیمار کربلا کہتے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ یا حسین کہہ رہے. کہا یہ کس کے لیے روتے ہیں؟ تیرے بابا حسین کے لیے. کہا مجھے بتاؤ، اگر میرے بابا کو انہوں نے نہیں مارا تو اور کس نے مارا ہے؟ الزام لگاتے ہو. اور یہاں ایک بات کہہ دوں، حضرت حسین کے مقابلے میں یزید اور اس کی اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے حسین پاکیزہ اہل بیت کے فرد، کہاں حسین اور کہاں یزید، کبھی مقابلہ نہ کرے، ایمان خراب ہو جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں دنیا کے کسی شخص کی کوئی حیثیت. اور پھر دوسرا بیٹا حضرت حسن، آپ نے ایک دن ممبر پہ بٹھایا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سیصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ہاتھ پہ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور اللہ نے پھر کر کے دکھایا. حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت حضرت امیر معاویہ کر لی، صلح کروا. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جو امام مہدی تشریف لانے والے وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے. لوگ کہتے ہیں معاشرے میں، یہ ذاکرین کہتے ہیں جس مہدی کا انتظار ہے وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے مانتے کہ امام حسن عسکری 11ویں امام، ان کے بیٹے محمد، ان کو کہتے ہیں جی وہ غیابت کبریٰ، وہ غائب ہو گئے ہیں، بعد میں نمودار ہوں گے، وہ امام مہدی. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہدی جو ہے یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے. مہدی کس کی اولاد میں سے ہے؟ حضرت حسن کی اولاد میں سے. اور ہمارے واعظین ملا کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسین کی اولاد میں سے. اور ان کی بات مانے یا رسول اللہ کی بات مانے صلی اللہ ہو. دلائل بہت ہیں، دن گزرتے جائیں اور ہم سے وہ بات کرے جس کو صرف و نحو آتی ہو، عربی کی گرامر آتی ہو، قرآن کی آیات کا ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے اور باتیں کرتے ہیں فتووں کی. ساری زندگی گزر گئی، اپنی ذاتیں ہی بدل لیتے ہیں. آخری سٹیج پہ زندگی پہ بھی یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ کو منہ دکھانا، فتوے بازی. ہاں
موقف اہل بیت کے بارے میں یاد رکھیے، سارے معاشرے کو بتائیے کہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن سچی بات بتائیے گا، آپ کہاں شہید ہوئے؟ کربلا میں۔ شام سے صرف 18 بندے آئے تھے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ۔ ان سے پہلے کون وہاں کا گورنر تھا؟ ابو موسیٰ اشعری کوفے کا۔ اس کو ہٹا کے یزید نے بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو 18 بندوں کے ساتھ۔ سارے تو شام سے تو صرف 18 بندے آئے تھے، باقی مارنے والے کہاں سے آ گئے تھے؟ 3000 کوفے سے، خود ہی مارنے والے، خود ہی پیٹنے والے، دلائل کی قوت سے، گالی نہیں، برا بھلا نہیں، دعوت فکر ہے ان بھائیوں کو جن کے ذہنوں میں یہ پھنسا ہوا ہے کہ شام سے فوج آئی تھی۔ نہیں، شام سے صرف 18 بندے آئے تھے، جتنے سپاہی تھے سارے کوفے کے تھے، وہی جو خط لکھنے والے کہ اے حسین آئیے آئیے آ کے خلافت قائم کیجیے۔ کہاں سے نبی کے پہلے داماد کو مارا، حضرت علی المرتضی، ساری عمر ان کی بد دعائیں لی۔ حضرت علی المرتضی سے کسی نے پوچھا کہ جی ابو بکر عمر کے دور میں بڑے حالات اچھے تھے، آپ کے دور میں حالات نہیں تھے، اچھے نہیں ہیں؟ انہوں نے آگے سے فرمایا ابو بکر عمر کے وزیر میرے جیسے تھے اور میرے وزیر تم جیسے ہو۔ وہاں سے اور شہید کہاں ہوئے حضرت علی المرتضی؟ کوفے کی مسجد کے دروازے پہ۔ کوفی لا یوفی، کوفے کے لوگ کبھی وفا نہیں کرتے۔ جتنے مذہب کوفے سے نکلے ہیں، تاریخ اٹھائیں، یہ معاشرے میں جتنے مذہب ہیں کوفے سے، سارے مذہب ہی غلط ہیں۔ کیوں؟ جنہوں نے حضرت علی سے وفا نہیں کی وہ ہم سے وفا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں سے بلایا مدینہ میں حضرت حسین، حضرت حسن کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں۔ فاطمۃ الزہرا کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں۔ اہل بیت کے باقی افراد کی قبریں کہاں ہیں؟ مدینہ میں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے حسین کو نہ مروایا مدینے سے بلا کے کوفے میں یا کربلا میں، تو ہمیں کس نے کہنا ہے عاشقین حسین؟ کیوں جی، کلیجوں کو ہاتھ پڑا ہے کہ نہیں؟ خط کس نے لکھے؟ کتنے بندے تھے حضرت حسین کے؟ 71 یا 72؟ کیوں جی؟ کربلا میں کتنے بندے تھے؟ 72۔ اور جنہوں نے 10-20 ہزار خط لکھے تھے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ اور جو حسین سے وفا نہ کرے وہ ہمارے دین سے وفا کر سکتے؟ اور پھر کہتے ہیں دین اسلام کی جنگ تھی، اور دین اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ ایک بندے کو دھوکے سے بلا کے وہاں شہید کرواتے ہیں، اور میں حوالہ دینے لگا ہوں، دنیا کائنات کا کوئی شخص اس کا انکار کر کے دکھائے۔ جب 3000 فوجیوں نے گھیر لیا، فرات کا پانی بند ہوا، تو حضرت حسین سے کہنے لگے بیعت کر لو۔ عمر بن سعد کہتا ہے بیعت کر لو۔ تو حضرت حسین نے آگے سے کیا کہا تھا؟ میری 3 شرطیں، کوئی انکار کر کے دکھا تو صحیح۔ 3 شرطیں ہیں، یا مجھے واپس مدینہ میں بھیج دیا جائے۔ اگر اسلام کی جنگ ہوتی حسین کبھی یہ نہ کہتے، کیوں مومن کبھی اسلام سے بدل سکتا؟ کہا مجھے کہاں بھیج دو، مکہ، مدینہ، یا پھر مجھے جہاد کے لیے اسلام کے لشکر کے ساتھ بھیجو۔ گویا یہ اسلام کی جنگ نہیں، ظالم مظلوم کی جنگ ہے۔ پھر تیسری شرط، یا پھر مجھے یزید کے پاس بھیج دو۔ اگر یزید کو کافر سمجھتے کبھی اس کے پاس جانے کی خواہش کرتے؟ کیونکہ یہ ہیں دلائل۔ اور مخالف ذمہ سے کیا ہوگا؟ بات سننے کے بعد گالیاں، غصاخ حسین۔ کیوں لوگوں کو قصے سنا کے اپنی دکانداریاں چلاتے ہو نا؟
اپنی مسجدوں کو اپنے لیے خاص کر لیے ہے، نہ کوئی فنڈنگ کا حساب، نہ کوئی چندے کا حساب، مدرسے بنا رکھے، فیکٹریاں بنا رکھے، کبھی لڑکیوں کے نام پہ مدرسے، کبھی لڑکوں کے نام پہ مدرسے، اس نام پہ فنڈ آتا ہے، گاڑیاں چلتی ہیں ان کی، لوگ آ کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، لوگ آ کے شاہ صاحب بھی کہتے ہیں، لوگ آ کے عزت بھی کرتے ہیں، اور نام لیتے ہیں حسین کا۔ حسین تو وہ ہیں، اہل بیت کا کردار سن کے یہ ہے سچی باتیں، تمہارے واقعات نہیں ہیں کہ لوگوں کو رلاتے ہو کربلا کے واقعات سنا کے، اور اپنی سیرت کا کیا ہے؟ گاڑیوں پہ بیٹھ کے آتے ہو، حلوے مانڈے کھاتے ہو، 10 محرم کو شرینیاں بانٹتے ہو، وہاں دودھ کی سبیلیں لگاتے ہو، ادھر حضرت حسین بھوکے ہیں پیاسے۔ کس کا کردار کس سے ملتا ہے؟ اگر واقعی محب اہل بیت ہو تو 10 محرم کا روزہ رکھو، کیوں حسین بھی بھوکے تھے پیاسے تھے؟ اس دن پانی مت پیو کہ حسین کو وہاں پانی نہیں ملا تھا، اور کیا ہے پیسے لے کے تقریریں کرتے ہو، اپنے سٹیج آباد کرتے ہو، پھر انتظامیہ کو شکایتیں لگاتے ہو، نعرے وہ لگاتے ہو جس سے مسلمانوں کے کلیجوں پہ ہاتھ پڑے، صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، نبی کی ازواج کو برا بلا کہتے ہو۔ یاد رکھیے اہل بیت اصل ہے ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، پھر ان کی اولاد۔ اگر نبی کی بیویوں کو برا کہو گے تو یہ کہتے ہو کہ نبی بھی اچھے نہیں تھے۔ کیوں؟ اللہ نے قانون بنایا، الطیبات للطیبین، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ میرے نبی پاک تھے، نبی کی بیویاں بھی۔ کیوں جی؟ سارے کہانیاں کس سے؟ جی علی اصغر کو خنجر لگتا ہے، جی تیر لگتا ہے، کبھی حسین اس کی لاش اٹھائے، کبھی اس کی لاش، اور کیا کون رہا ہے جو نبی کی ازواج کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، یا تو سیرت حسین بیان کرو۔ اور پھر ایک بات کہنے لگا ہوں، نبی کائنات جب فوت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین کی عمر کتنی تھی؟ 5 یا 6 برس، اور جب شہادت ہوتی ہے ان کی عمر ہے 59 برس۔ قصے سناتے ہیں 5-6 سال کے، جو آپ نے کہا حضرت حسین جنت کے سردار ہیں، حسن حسین، یا پھر قصے سناتے ہیں شہادت کے وقت کے، کہ مدینے سے چلے ہیں، مکے پہنچے ہیں، وہاں سے چلے ہیں کربلا پہنچے، یہ قصے سناتے ہیں۔ درمیان کے وہ 54 برس یا 53 برس کہاں رہ جاتے ہیں؟ اور حضرت حسین کی زندگی صرف اتنی سی ہے۔ نبی کائنات بات سمجھ نہیں، یہی لگتا ہے کہ جب فوت ہوئے تو حضرت حسین کی زندگی کتنی ہے؟ 6 یا 5 برس، اور شہادت کے بغیر 59 برس۔ آپ کو کبھی میں چیلنج کرتا ہوں، واقع وہ سنائیں گے یا 5-6 برس کے ہیں جب نبی کائنات کی زندگی کے؟ آپ کہتے ہیں جی حسن حسین جنت کے سردار ہیں نوجوانوں، یا پھر واقعہ سنائیں گے مدینے سے چلے ہیں مکے میں، مکے سے چلے ہیں کربلا میں، اور اس کے علاوہ 53 برس کی زندگی کے قصے کیوں نہیں سناتے؟ مسئلہ سارا ہی حل ہو جائے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ امام حسین نے امیر معاویہ کی بیعت کی تھی؟ جس کی بیعت حضرت حسین کرے اس کی بیعت ہم کیوں نہ کریں؟ کیوں جی؟ ہم تمہاری غلط باتیں سنیں دلائل، یا حضرت حسین کی بات مانیں کہ حضرت حسن نے صلح کی تھی، امیر معاویہ سے بیعت کر لی تھی، اور حضرت حسین کو بھی بیعت کروائی تھی۔ یاد رکھیے، عقیدہ وہ رکھیے جو حضرت حسین کا عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ اور آخری بات کہہ دوں، جو 10 محرم کے جمعے میں جب یہ ہوگا، وہاں بھی کہوں گا کہ نام کون لیتے ہیں حسین کا؟ جو مردوں کو پوجتے ہیں، جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت حسین کے 72 افراد اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب بیٹے شہید ہو رہے تھے، کسی کا بیٹا ہو تو اس کو تیر لگے سامنے، کوئی مارنے آ جائے، وہ اپنی جان نہ دے دے، یہاں یا علی پکارتے، معاف کرنا، یہاں یا حسن یا حسین کہتے، یا غوث اعظم کہتے۔ حضرت حسین کے پاس تو سیدھے رابطے تھے، یہ تو مولا علی کے بیٹے تھے، یہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر تھے، یہ امام حسن کے بھائی تھے، یہ رسول اللہ کے نواسے تھے، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ میرا چیلنج ہے پوری جہان کے ذاکروں کو، کوئی ایک دکھائے کہ حسین نے اپنے بیٹے کی شہادت کے وقت یا علی کہا ہو، یا حسن کہا ہو، یا نبی مدد کہا ہو، یا ابراہیم مدد کہا ہو۔ کیوں؟ اور جب سر کٹ رہا تھا وہ سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ جو عقیدہ حسین کا ہے وہی عقیدہ آج میرا۔ عقیدہ ان کا ہے نہیں، واقعات اپنی طرف سے کرتے ہو اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو۔ میں ابو بکر کو ماننے والا، عمر کو ماننے والا، عثمان کو ماننے والا، علی کو ماننے والا، حسن کو ماننے والا، حسین کو ماننے والا، اہل بیت کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، اہل بیت کو ماننے والا، اماموں کا قائل جتنے ہیں میرے سر کا تاج ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا جائے، خالی خالی محبت کا اعلان کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔